السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ النساء کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو ڈال چکا ہوں سورہ النساء کی، 22 آیت تک تلاوت کر چکا ہوں۔ اب 22 کی میں 23واں آیت نمبر 23 سے شروع کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ النساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اور قرآن شریف میں باب باندھا ہے عورتوں کا ایک سورہ ہی ہے۔ اس میں زیادہ تر عورتوں کی ہی تذکرہ ہے کہ کیسے کیسے زندگی گزاری جائے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیسے رہنا چاہے، شادی وغیرہ کیسے کس سے کیا جائے وغیرہ وغیرہ تذکرہ ہے۔ تو زیادہ تفصیل سے میں کیا بتاؤں، میں یوں کہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ تفسیر پیش کرتا ہوں تو پہلے میں خود پڑھ لیتا ہوں اور مختلف تفاسیر کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو خود معنی سمجھیں گے۔ یہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ تو صرف تقریر سننے سے کام نہیں چلے گا، ہم لوگ اس کی باریکی کو بھی سمجھیں، اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ اسلام کا صحیح نظریہ ہم لوگ سمجھ سکیں، صحیح ترجمہ مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم لوگ تو بہرحال مولانا لوگ ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اختلافی مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں۔ تو بہرکیف ہم لوگوں کو ہمیشہ قرآن و حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو زیادہ میں تقریر نہیں کروں گا، آئیے میں قرآن کی تلاوت ہی کر دے رہا ہوں اور ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمہارے اوپر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں
تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جس نے تم نے صحبت کی ہے۔ لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یا اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جن کو تم کام میں لائے ان کو ان کا طے شدہ مہر دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص مقدرت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، پس ان کی مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور معروف طریقے سے ان کے مہر کو ادا کرو، اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرے اور چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کے مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے ان کی نصف سزا ان پر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ انسان کے اندر بہت سی فطری خواہشیں ہیں، انہی میں سے ایک شہوانی خواہش ہے جو عورت اور مرد کے درمیان پائی جاتی ہے۔ شریعت تمام انسانی جذبات کی حد بندی کرتی ہے، اسی طرح اس نے شہوانی جذبات کے لیے بھی حدود اور ضابطے مقرر کیے ہیں۔ شریعت الہی کے مطابق عورت اور مرد کے درمیان صرف وہی شہوانی تعلق صحیح ہے جو نکاح کی صورت میں ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدے کی حیثیت سے قائم ہو۔ پھر یہ کہ جس طرح فطری جذبات کی تسکین ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ خاندانی زندگی میں تقدس کی فضا موجود رہے۔ اس مقصد کے لیے نسب یا ریاضت یا مصاہرت کے تحت قائم ہونے والے کچھ رشتوں کو حرام قرار دے دیا گیا تاکہ بالکل قریبی رشتوں کے درمیان تعلق شہوانی جذبات سے بالا رہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نسب یا رضاعت، تو نسب خاندان ہوا، اور رضاعت اس کو کہتے ہیں جو کسی ماں کا دودھ پیا گیا ہو وہ۔ اب دیکھیے مصاہرت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں۔ صاحب میں اپنے ویڈیو کو روک کر کے دیکھا مصاہرت، ڈکشنری میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ رضاعت کا مطلب دودھ پینے والا، مصاہرت کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے، میں ابھی ڈکشنری دیکھا تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا ڈکشنری دیکھ لیجیے گا۔ ویسے میں اردو ٹو انگلش ڈکشنری میں نے دیکھا جو کہ نہیں ہے، لیکن ایک منٹ دیکھتا ہوں۔ ہاں جناب، میں نے اردو ڈکشنری دیکھا تو نہیں پتہ چلا، لیکن انگلش میں نے ڈکشنری دیکھا، اس نے لکھا ہوا مصاہرت مطلب ہوتا ہے انکاؤنٹر۔ سمجھ گئے، انکاؤنٹر میں جو کچھ پکڑی جاتی ہے نا اسے، ایک تو نسب ہوا اور ایک رضاعت یعنی دودھ پینے سے، اور انکاؤنٹر میں جو پکڑی جا چکی ہیں اس سے متعلق ہے۔ مصاہرت مطلب سمجھ لیجیے گا۔ مصاہرت کے تحت قائم ہونے والے کچھ رشتوں کو حرام قرار دے دیا گیا تاکہ بالکل قریبی رشتوں کے درمیان تعلق کے شہوانی جذبات سے بالا رہے۔ انسان کی عزت و بڑائی کا معیار وہ دکھائی دینے والی چیزیں نہیں ہیں جن پر لوگ ایک دوسرے کی عزت و بڑائی کو ناپتے ہیں، بلکہ بڑائی کا معیار وہ نہ دکھائی دینے والا ایمان ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ گویا کسی کا عزت والا ہونا یا بے عزت والا ہونا ایسی چیز نہیں جو آدمی کو معلوم ہو،
یہ تمام تر نامعلوم چیز ہے اور اس کا فیصلہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو آدمی سے برتری کا احساس چھین لیتا ہے، اور برتری کا احساس ہی وہ چیز ہے جو بیشتر معاشرتی خرابیوں کی اصلی جڑ ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، بھی وقت ہے، بس یہی تک کروں گا۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ زندگی کے طریقے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہر دور میں اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کا اعلان کرتا رہا ہے۔ ہر زمانے کے خدا پرست لوگوں کا اسی پر عمل تھا، مگر قدیم آسمانی کتابوں کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقے گم ہو گئے۔ اب اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے ان کو عربی زبان میں اتارا اور ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج جب کوئی گروہ ان طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو گویا وہ صالحین کے اس ابدی قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ کی رحمتوں میں حصہ ملا ہو، جو ہر زمانے میں اللہ کے اس راستے پر چلے جس کو اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے کھولا تھا۔ ہر انسانی گروہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں صدیوں کے رواج سے جڑ جما لیتی ہیں۔ غور سے سنیں گے، ہر انسانی گروہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں صدیوں کے رواج سے جڑ جما لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کہیں اب جائیے تو ایسے مسلمانوں کے اندر شادی بیاہ کا رسم و رواج چلا رہا ہے، اور جب لوگ منع کرتے تھے تو خاندان حکتا، یعنی خاندان سے ہی چلا رہا ہے، پورا خاندانی رواج ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ اور کچھ حادثہ ہو جائے تو ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا تو ایسا ہو گیا، ایسا ذہن میں بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سے بچائے۔ آئیے پھر سے تفسیر بیان کرتا ہوں۔ ہر انسانی گروہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں صدیوں کے رواج سے جڑ جما لیتی ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ ان کے خلاف سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ معاشرتی اصلاح کا کام شروع کرتا ہے تو اس قسم کے لوگ چیخ اٹھتے ہیں۔ اپنے مانوس طریقوں کو چھوڑ کر نامانوس طریقوں کو اختیار کرنا ان کے لیے سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی اصلاحی تحریک کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان کو اپنے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹانا چاہتی ہو۔ اس سلسلے میں مذہبی طبقہ کا رد عمل اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ جو مذہب سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ہیں، اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ جب دین کا اندرونی پہلو کمزور ہوتا ہے تو خارجی موشگافیاں جنم لیتی ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں جنم لیتی ہیں۔ اب آداب و قواعد کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنا لیا جاتا ہے۔ لوگ دین کی اصلی کیفیات سے خالی ہوتے ہیں اور ظاہری آداب و قواعد کی پابندی کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے دین پر قائم ہیں۔ یہ خود ساختہ دین اسلاف سے منسوخ ہو کر دھیرے دھیرے مقدس بن جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خدا کا سادہ اور فطری دین ان کو اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور اپنا جڑ بندیوں والا دین عین برحق نظر آتا ہے۔ ایسی حالت میں جو تحریک اصلی اور ابتدائی دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے وہ اس کے شدید مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کو اپنی دینی دینداری کی نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
مثلا خدا کی شریعت میں حیض کے زمانے میں عورت کے ساتھ مباشرت ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تعلقات اسی طرح رکھے جا سکتے ہیں جس طرح عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے اس سادہ حکم پر اضافہ کر کے یہ مسئلہ بنایا کہ ایام ماہواری میں عورت کی پکائی ہوئی چیز کو کھانا، ان کے ہاتھ کا پانی پینا، ان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا، ان کو اپنے ہاتھ سے چھونا سب ناجائز یا کم از کم تقوی کے خلاف ہیں۔ اس طرح حائضہ عورت سے مکمل دوری گویا پارسائی کی علامت بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب خدا کی اصلی شریعت کو زندہ کیا تو یہودی بگڑ گئے۔ وہ جس چیز پر انہوں نے اپنی پارسائی کی عمارت کھڑی کی تھی دفعتاً گرتی ہوئی نظر آئی۔ خدا کے سادہ دین کو جب بھی زندہ کیا جائے تو وہ لوگ اس کے سخت مخالف ہو جاتے ہیں جو بناوٹی دین کے اوپر اپنی دینداری کی عمارت کھڑی کیے ہوئے ہوں۔ یہ ان سے سرداری چھیننے کے ہم معنی ہوتا ہے، اور سرداری کا چھیننا کوئی برداشت نہیں کرتا۔ چلیے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے ہم کل پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم۔ یہ بھی بہت مسائل کی بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور سنیں گے سورہ نساء۔ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ بہرکیف یہ کل انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کی خدمت پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، میری صحت اچھی رہے اور میں اسی طرح میں انجوائے کروں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے قرآن شریف کو پڑھ کر کے سنانے میں اور ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے دے، اور اگر میری بات اچھی لگ رہی ہے تو ثواب کی نیت سے جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے درمیان شیئر کیجیے، تاکہ وہ لوگ قرآن شریف کو جیسے تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو تلاوت کو قبول فرمائے، لیکن ترجمہ اور تفسیر جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی نا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ماننا بھی جاننا ضروری ہے، تفسیر بھی جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے آج ہی کی بات ہے، عورتوں سے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور کیا کیا اہم مسائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو وغیرہ تجارت وغیرہ کرتے ہیں، اس کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اجازت دیجیے کہ میں ہر دن دعا کیجیے کہ میں ہر دن آپ کی خدمت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔